وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 190 سے 193 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ ابواب البر میں سے 9واں حکم ہے اور اس کے بعد پھر آئے گا 10واں حکم، یعنی ترتیب سے جو نیکی کے کام شمار کیے جا رہے ہیں، قصاص، وصیت، رمضان المبارک کے روزے، اعتکاف، روزوں میں جو تبدیلی آئی تھی، اور مال حلال کی اہمیت، چاند کی تبدیلی کا مسئلہ، اور حج کے معاملے میں ایک غلط رسم کی اصلاح، یہ مضامین گزرے ہیں۔ اور آج جو مضمون ہے یہ جہاد سے متعلق ہے، اور یہ ابواب البر میں سے 9واں حکم ہے۔ ان آیات کا شان نزول میں گزشتہ پروگرام میں بتا چکا تھا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک خواب کی بنیاد پر عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ مشرکین مکہ کے ساتھ اختلافات تھے۔ آپ کے ساتھ قریباً 14 یا 1500 صحابہ کرام بھی تھے۔ جب آپ مکہ کے قریب حدیبیہ میں پہنچے تو کفار مکہ نے آپ کو مکہ میں داخلہ کی اجازت نہ دی، اور معاملہ ایک صلح پہ طے ہوا۔ صلح کی اور بھی دفعات تھیں، لیکن ایک یہ کہ آئندہ سال آپ عمرہ کر سکتے ہیں، اس سال نہیں۔ جب آئندہ سال ہوا تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرے کو جس کی نیت کر کے آ چکے تھے، اس کی قضا یعنی اس قضا عمرے کی ادا کے لیے جب تشریف لائے تو صحابہ کرام کو ایک تشویش ہوئی کہ اگرچہ مکہ والوں نے یہ صلح کی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ آ سکتے ہیں اور ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے اور 3 دن آپ مکہ میں رہ سکتے ہیں، لیکن کافر ہیں، کیا معلوم وہ اپنے عہد و پیمان پہ قائم رہتے ہیں یا نہ۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم مکہ میں داخل ہوں تو وہ ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کریں۔ تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ ایک تو ہم احرام کی حالت میں ہوں گے، یا احرام میں ہم کوئی جوابی کارروائی کر سکیں گے؟ دوسری یہ کہ ہم حرم میں ہوں گے، اور حرم محترم میں تو لڑنے کی اجازت نہیں ہے، احرام کی حالت میں بھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ذوالقعدہ کا ہوگا، اور ذوالقعدہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے کہ جس میں لڑنا حرام ہے، اور مشرکین بھی ان 4 مہینوں میں نہیں لڑا کرتے تھے۔ لیکن کیا معلوم وہ تو کافر ہیں، اللہ کے حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال کریں یا نہ کریں۔ تو 3 وجوہات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے، تو پھر کیا بنے گا؟ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی، اور حق تعالی شان نے اجازت دی کہ نہیں، اگر انہوں نے تم سے کچھ چھیڑ چھاڑ کی اور لڑنے کی ٹھانی تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم جوابی کارروائی کر سکتے ہو۔ اس سلسلے میں اس کی بھی کوئی بات نہیں کہ تم احرام کی حالت میں ہوگے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم حرم میں ہوگے۔ اگر وہ حرم کا احترام نہیں کرتے، وہ حرمت والے مہینے کی عزت کا پاس نہیں کرتے،
تو تمہیں بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم باقاعدہ جوابی کارروائی کرنا. یہ تو شان نزول تھا، میں نے اس کو دوبارہ پھر ذکر کر دیا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو اللہ کے رستے میں. یہ قید لڑنے کی اس لیے لگائی کہ مسلمان کا امن اور مسلمان کی جنگ دونوں اللہ کی منشا اور مرضی کے تحت ہوتی ہے. وہ امن سے بھی رہتا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق، اور وہ کسی سے لڑتا بھی ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے ہر جگہ جو دشمن سے لڑنے کا قرآن حکیم میں آئے تو فی سبیل اللہ کہا ہے کہ اللہ کے رستے میں. فی سبیل النفس نہیں، فی سبیل الوطن نہیں، فی سبیل القوم نہیں، فی سبیل اللہ. اور در حقیقت وہی جنگ جہاد ہے کہ جو فی سبیل اللہ ہوتی ہے. اگر کوئی دوسرے رستوں میں دوسرے مقاصد کے لیے ہو تو وہ محض جنگ رہ جاتی ہے اور وہ جہاد سے نکل جاتی ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ یقاتلونکم، ان سے ہی لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ان سے ہی لڑو. اس میں قرآن حکیم نے جہاد فی سبیل اللہ جو جنگ کی صورت میں ہو، یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جہاد کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں، یعنی خالی لڑنا ہی جہاد نہیں. جہاد تو ایک عام مفہوم ہے، اور جہاد جہد سے ہے. جہد کا معنی ہے انتہائی کوشش صرف کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو صلاحیتیں بخشی ہیں، جسمانی، ذہنی، مالی، علمی، ان ساری صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ جہاد ہے. یہ جہاد ہے. تو اس اعتبار سے جہاد ایک عام مفہوم رکھتا ہے، اور یہ اسلامی عبادات میں ایک اہم ترین عبادت ہے. بلکہ یوں کہوں تو بعید نہیں کہ یہ اسلام میں چوٹی کی عبادت ہے. اور میں کیوں کہوں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے وَذُرْوَةُ السَّنَامِ الْجِہاد. یعنی آپ نے بہت ساری باتیں شمار کرتے کرتے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اسلام میں چوٹی کی بات جہاد ہے. ذروۃ السنام، سنام کہتے ہیں اصل میں اونٹ کی پیٹھ پہ جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے ہڈی، اس کو سنام کہتے ہیں. تو اسلام کو ایک اگر وجود تسلیم کیا جائے تو اس کی بلند و بالا چوٹی جہاد ہے. اور اسلام قائم بھی اس وقت تک نہیں رہ سکتا اور پھیل بھی نہیں سکتا جب تک مسلمان جہاد کا فریضہ ادا نہیں کریں. جہاد سے اس کا قیام ہے، جہاد میں اس کی بقا ہے، جہاد میں اس کی ترقی ہے. تو یہ یعنی اہم ترین اسلامی عبادت ہے، اور ہر شخص پر اس کی حیثیت کے مطابق جہاد فرض ہے. یوں تو جہاد کی کئی قسمیں اور ہر قسم کا اپنا اپنا حکم ہے، جس میں سے ایک قتال فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑنا ہے. جہاد کی یہ قسم فرض کفایہ ہے. ایسے اسلام کو دوسروں تک پہنچانا، پھیلانا فرض کفایہ ہے. اگر اس کے لیے کچھ لوگ کام دے سکتے ہیں اور کافی ہو سکتے ہیں تو باقی مسلمانوں سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ لوگ کم پڑ جائیں، نہ ہوں، تو پھر دوسرے جو قریب لوگ ہیں ان پہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے. اور یہاں تک کرتے کرتے پھر یہ فریضہ سب لوگوں پہ عائد ہو جاتا ہے. جب وہ کچھ لوگ کافی نہ ہوں تو سب پر یہ فرض پھر عائد ہوتا ہے. تو جہاد کی کئی قسمیں ہیں. میں اختصار سے یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جب غزوہ سے یعنی میدان جنگ سے صحابہ کرام واپس لوٹے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا آنا مبارک ہو، تمہارا آنا خوش آمدید، آنا مبارک ہو. تم چھوٹے جہاد سے لوٹے ہو بڑے جہاد کی طرف. چھوٹے جہاد سے، جنگ سے، محاذ سے بڑے جہاد کی طرف آئے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کس طرف تھا؟ نفس کا جہاد. کہ دشمن سے اور کافر سے لڑنا اتنا مشکل نہیں، اتنا ہمہ وقتی نہیں جتنا کہ انسان کا نفس اور شیطان کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا ہے. کہ یہ ہمہ وقتی ہے، ہر وقت نفس اور شیطان کے ساتھ جنگ لڑنی پڑتی ہے.
اس لیے کہ نفس اور شیطان کبھی انسان کو راہ راست پہ نہیں چلنے دیتے. اس لیے نفس اور شیطان سے جہاد کو حضور نے جہاد اکبر فرمایا اور دشمن سے لڑنے کو جہاد اس کے مقابلے میں اصغر فرمایا. تو نفس اور شیطان کے ساتھ تو ہر آدمی کا جہاد ہوتا ہے اور ہر وقت رہتا ہے، اس لیے یہ جہاد اکبر ہے. اس کے علاوہ علمی جہاد، اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے، علمی صلاحیت بخشی ہے، تو اپنے علم سے باطل کو توڑنے کی کوشش کرنا یہ علمی جہاد ہے. اور جہاد کی یہ قسم وہ ہے جو ابتدائی اسلام سے ہی فرض ہو چکی تھی. دشمن سے لڑنا تو ہجرت کے بعد ہوا ہے، اور ابتدائی اسلام سے ہی جو جہاد فرض رہا ہے وہ علمی جہاد تھا. جیسے سورہ فرقان میں حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے محبوب پیغمبر آپ مخالفین سے جہاد کریں، بِهِ اس قرآن حکیم کے ذریعے سے، جہادًا کبیرہ بہت بڑا جہاد. تو قرآن حکیم کوئی تلوار یا بندوق نہیں ہے، یہ علم کا سرمایہ ہے، علم کا خزانہ ہے. یعنی جو آپ کو قرآن حکیم کے علوم حاصل ہوتے رہیں، آپ دشمن کی قوت کو، اس کی علمی استدلال کو اس کے ساتھ توڑتے رہیں، اور قرآن حکیم کا ہتھیار لے کر آپ ان کے ساتھ جہاد کبیر، چھوٹا نہیں، جہاد کبیرہ بڑا جہاد کریں. تو علم حاصل کر کے علمی دنیا میں اسلام کی صداقت کا پھیلانا یہ علمی جہاد. اس طرح قلبی جہاد ہے، ایسے زبانی جہاد ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکین سے جہاد کرو مال خرچ کر کے، جان خرچ کر کے اور زبانوں سے. تو زبان کا بھی جہاد ہوتا ہے، اس لیے کہ جو حقائق آپ کے پاس ہیں یہ حقائق دوسروں تک پہنچانا یہ زبانی جہاد ہے. ایسے عملی جہاد ہوتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اعمال کو بھی جہاد میں شامل فرمایا ہے. ایسے تو تمام اعمال ہی جہاد کا حصہ ہے. سارے اعمال جو آپ وقت بچا کر نماز کی جاتے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے. کئی رکاوٹیں ہیں آپ کے لیے نماز میں آنے کے لیے، لیکن آپ توڑ کے آتے ہیں تو یہ جہاد ہے. روزہ رکھنے کے لیے کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان کو توڑ کے روزہ رکھتا آدمی تو یہ جہاد ہے. تو جتنے اسلام کے فرائض ہیں ان کو ادا کرنا، اور جتنے نواہی ہیں جن چیزوں سے روکا ہے ان سے باز رہنا، یہ بھی جہاد ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے مسلمان خواتین نے درخواست کی کہ آقا ہمیں بھی میدان جنگ میں شرکت کی اجازت دیجیے کہ دشمن سے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے ہم بھی لڑیں، پر حضور نے فرمایا کہ نہیں، جہاد کن الحج، تمہارا حج کے لیے جانا ہی جہاد ہے. حج کے سفر میں اتنی مشکلات ہیں، اتنی صعوبتیں ہیں، اتنی تکلیفیں ہیں کہ تم صنف نادر جو حج ادا کر لیتی ہو تو یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے. تو میدان میں یعنی فی الحال تمہارے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خواتین اسلام کے لیے جہاد کو حضور نے کیا فرمایا؟ حج کو جہاد. ایسے ہی یمن سے ایک نوجوان فی سبیل اللہ لڑنے والے جہاد میں شرکت کے لیے آیا. یمن سے مدینہ منورہ. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آقا مجھے بھی مجاہدین میں شریک کیجیے، میرا نام بھی مجاہدین کی لسٹ میں لکھ دیجیے. حضور نے اس سے پوچھا کہ میاں پیچھے تمہارے ماں باپ ہیں؟ جی ہیں. بوڑھے ہیں؟ جی ہیں. آپ کی خدمت کی ان کو ضرورت ہے؟ جی بالکل ہے. فرمایا واپس جاؤ ففیہما فجاہد، ان دونوں کی خدمت کے اندر رہ کر جہاد کر. تو گویا ضرورت مند ماں باپ کی خدمت بھی ایک جہاد ہے جو اس کا بیٹا ادا کرتا ہے. ففیہما فجاہد. ایسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان کلمۃ حق عند سلطان جائر افضل الجہاد. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بہترین جہاد ظالم حاکم کے سامنے حق بولنا ہے. ظالم حکمران جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے سامنے حق بولا تو 6 بجے بھی ہو جائے گا،
اور یہ سزا دینے پہ تلے گا، تو کوئی پرواہ کیے بغیر اس کو سچی بات کہنا افضل الجہاد، فرمائیے افضل الجہاد۔ اور جہاد کی جو مالی قسم ہے اس کو تو قرآن حکیم نے جا بجا ذکر کیا ہے، جاہدوا باموالکم وانفسکم، باموالکم وانفسکم، مال خرچ کر کے جہاد کرو، جان خرچ کر کے جہاد کرو۔ تو جہاد صرف لڑنا ہی نہیں، اس کے لیے اسباب مہیا کرنا اور مجاہدین کے پیچھے ان کے خاندانوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کو اسلحہ خرید کے دینا، یہ کئی قسم کی چیزیں ایسی ہیں جو مالی جہاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جانی جہاد سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے کہ بسا اوقات آدمی مال بچانے کے لیے جان قربان کر دیتا ہے لیکن مال نہیں جانے دیتا۔ تو جو اپنی خوشی سے مال خرچ کرے گا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ تو جانی جہاد، مالی جہاد، علمی جہاد، عبادتی جہاد، اور اس قسم کی کئی قسمیں ہیں، لیکن اس میں ایک قسم کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، لڑنا، جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ یہ ایک اہم اصول ہے۔ اسلام کا مقصد، اسلامی جہاد کا مقصد لوگوں کو مٹانا نہیں ہوتا، شر کو مٹانا ہوتا ہے۔ اس لیے جو شر ہے اسی کو مٹاؤ، اور جو شر نہیں، یعنی اسلام کا مقصد کفر کو مٹانا نہیں ہے، کفر کو مٹانا نہیں ہے بلکہ شر کو مٹانا ہے۔ اسلام کے رستے میں آنے والے روڑے ہٹانے ہیں۔ اگر کوئی روڑا کناروں پہ پڑا تو پڑا رہے۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو میدان جہاد میں بھیجتے تو آپ ان کو خاص وصیت فرماتے تھے کہ دیکھو بچوں کو قتل نہ کرنا، دیکھو خواتین کو قتل نہ کرنا، دیکھو بوڑھوں کو ختم نہ کرنا، اور راہب عبادت گزار جو کافر اپنے عبادت خانوں میں بیٹھے عبادت کر رہے ان کو بھی نہ چھیڑنا، صرف ان سے نبرد آزما ہونا جو میدان میں تمہارے مقابلے پہ آئے۔ یہ اسلام کا نظام عادل ہے۔ اسلام لڑنے میں بھی عادل، امن میں بھی عادل۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ انصاف کا حکم دیتے ہیں، لڑو تو بھی انصاف۔ یہ بے انصافی ہے کہ ایک بچہ پڑا ہے نہیں لڑ رہا اور آپ اس کو قتل کر دیں، ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور وہ آپ کے مقابلے میں نہیں، آپ اس کو قتل کریں، تو یہ عدل کے منافی ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو لوگ جنگ میں براہ راست شریک نہیں ان کو نہ قتل کرو، ہاں ان میں سے اگر کوئی تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہے کسی انداز سے بھی، مثلا وہ اپنے فوجیوں کا حوصلہ ہی بڑھا رہے ہیں، ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، پھر تو وہ شریک جنگ ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کسی طریقے سے بھی اپنی فوجیوں کا ہاتھ نہیں بٹاتے تو ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور حد سے مت گزرو۔ لیکن یہ انصاف ہے۔ حالانکہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ آدمی سب کچھ کر گزرنے پہ تل جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دشمن کی بوٹیاں نوچ لے، اس کے ٹکڑے کر لے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ولا تعتدوا، حد سے نہ گزرو، ظلم نہ کرو۔ اس لیے اسلام میں مد مقابل دشمن کو قتل کرنے کے بعد اس کی شکل بگاڑنے کی اجازت نہیں، اس کے اعضاء کاٹنے کی اجازت نہیں، بس جو تم نے قتل کر دیا اپنے مد مقابل کو بس بات کافی ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور مار ڈالو ان کو جو تمہیں مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، مار ڈالو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی پاؤ۔ یعنی پھر یہ خیال نہ کرو کہ یہ حرم ہے تو یہ ہمیں مارنے پہ آئے تو ہم حرم کا احترام کریں۔ اگر تم حرم کا احترام کرتے رہو گے تو پھر موت کی گھاٹ اتر جاؤ گے۔ اس لیے جب دشمن تمہیں جس جگہ میں بھی للکارے، وہ اگر اس جگہ کی حرمت کے پاس نہیں کرتا، اس مہینے کی عزت کا خیال نہیں کرتا، اس عبادت کا خیال نہیں کرتا، تو تمہیں بھی اجازت نہیں ہے، پھر جہاں پاؤ قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوا مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ،
اور ان کو نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تم کو نکال باہر کیا تھا، یعنی مکہ. جیسے تمہیں ہجرت پہ مجبور کیا تھا، آج تم ان کو یہاں سے ہجرت پہ مجبور کر دو. یہ یاد رکھیے کہ کفار کے ساتھ لڑنے کی صورت میں 3 تجویزیں ہیں، لیکن کفار عرب کے لیے 2 تجویزیں ہیں. عام کافروں کے لیے 3 تجویزیں ہیں اسلام میں کہ جب آپ دشمن سے نبرد آزما ہوں تو سب سے پہلا کام یہ آپ ان پہ اسلام کا نظام عدل پیش کریں، نظام امن پیش کریں اور ان کو دعوت دیں کہ تم لوگ مسلمان ہو کر ہمارے بھائی بن سکتے ہو، تم امن اور سلامتی میں آ سکتے ہو. اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ آپ کے بھائی ہیں، بات ختم ہوگی. اگر وہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو دوسری تجویز ان کے سامنے یہ پیش کرنی ہے کہ اچھا تم اسلام کا اقتدار قبول کر لو اور بحیثیت غیر مسلم اقلیت کے ہماری ماتحتی میں آ جاؤ اور ہمیں ٹیکس دینا شروع کر دو. اگر مد مقابل اس پہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر بھی لڑنے کی اجازت نہیں، بلکہ ان کو بحیثیت اقلیت کے امن دیا جائے اور ان سے جو ایک اسلامی حکومت ٹیکس لگاتی ہے وہ ان سے وصول کیا جائے اور ان کی جان و مال کو اور ان کے مذہب کو تحفظ دیا جائے. اگر یہ دونوں تجویزیں دشمن تسلیم نہ کرے تو پھر تیسری صورت میں تلوار اٹھائیں. یہ حکم تو عام کافروں کے لیے ہے، لیکن سرزمین عرب کے کافروں کے لیے صرف 2 ہی تجویزیں ہیں، یا اسلام قبول کرو اور یا پھر میدان جنگ میں ہم سے لڑو. یعنی ان کے لیے غیر مسلم اقلیت بن کے رہنے کی تجویز نہیں، اس لیے کہ عرب کا علاقہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسلام بنانا تھا. یعنی دنیا بھر کے اندر جو اسلام پھیلے گا اس کا مرکز اور اس کی بنیادی جگہ کیا ہے؟ وہ مکہ اور حرم ہے. لہذا دار الحکومت کے اندر کسی کافر کا وجود عند اللہ برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا. اس لیے مکہ والوں کے لیے 2 باتیں تھی کہ یا مسلمان ہو جاؤ اور یا پھر میدان میں آ جاؤ. لیکن عام کافروں کے لیے 3 تجویزیں ہیں، مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو باج گزار ہو جاؤ، نہیں تو پھر میدان میں فیصلہ ہوگا. والفتنة اشد من القتل. آپ کو معلوم ہے کہ مکی زندگی میں کفار سے لڑنے کی اجازت نہیں تھی اور بہرحال ان کے مظالم پہ صبر و تحمل کرنے کا حکم تھا. لڑنے کی اجازت مدینہ منورہ جانے کے بعد ہوئی ہے. اس لیے مسلمانوں کے دل میں یہ بات تھی کہ کس طریقے سے دشمن سے لڑیں، کیونکہ کسی ایک انسان کا خون بہانا بھی تو بہت بڑی بات ہے. کسی ایک انسان کا خون بہانا بھی تو اسلام میں بہت بڑا جرم ہے، جبکہ میدان جنگ میں کئی خون بہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ذہن صاف کرتے ہیں کہ والفتنة اشد من القتل. یہ بات ٹھیک ہے کہ ناحق ایک آدمی کا قتل بہت بڑا جرم ہے، لیکن کفر اور شرک کے فتنے کو باقی چھوڑنا یہ قتل سے بھی بڑا خطرناک کام ہے. والفتنة، فتنہ اور فساد، اس کا چھوڑنا اشد من القتل، یہ زیادہ سخت ہے قتل سے. اس کے مقابلے میں خون بہانا کم درجے کی چیز ہے، اور فتنے کو پروان چڑھتے ہوئے چھوڑنا، اس کا رستہ خالی چھوڑنا، یہ زیادہ خطرناک بات ہے. اور یہ عقل کے نزدیک مناسب چیز ہے کہ بڑے فتنے کو ختم کر کے چھوٹے فتنے کو چھوڑا جائے. اگر 2 فتنے ہیں، 2 مصیبتیں ہیں، تو بڑی مصیبت کو ختم کر کے چھوٹی کو چھوڑو. اب ایک طرف یہ کہ فتنہ کفر اور شرک کا پھیلتا رہے اور حق کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی جائیں، اللہ کے بندوں کو عبادت کرنے سے روکا جائے، اور ایک طرف یہ کہ انسان کا خون نہ بہایا جائے. تو اس فتنے سے خون بہانا آسان کام ہے، چونکہ کفار ایسے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف اپنی زہر آلود زبانیں استعمال کرتے ہیں، طاقت استعمال کرتے ہیں، تو لہذا ان کے فتنے کو ہٹانا، ان کو قتل کرنے سے آسان بات ہے. وَلَا تُقَاتِلُوا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. ہاں، مسجد حرام جو حرمت کی جگہ ہے، جہاں انسان کا قتل تو کیا، جانور کے قتل کو بھی اللہ برداشت نہیں کرتے، کیونکہ حرم امن کی جگہ ہے. اور جانور کا قتل کیا، بلکہ وہاں کی خود پیدا ہونے والی گھاس کو کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے.
تو حرم تو ایسی امن کی جگہ ہے کہ جہاں جانوروں اور گھاس تک کو بھی امن ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب دوسرا بھی اس کی امن کا خیال کرے. اس لیے اگر دوسرے حرم میں تم سے نہیں لڑتے تو تم بھی حرم میں مت لڑو. ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی پورے حرم میں مشرکین کو مت قتل کرو. حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے آمادہ جنگ ہو جائیں وہاں. فإن قاتلوکم فاقتلوہم، اگر وہی حرم میں تم سے لڑنے لگ جائیں تو فاقتلوہم، پھر تم ان کو قتل کرو. کذالک جزاء الکافرین، کافروں کی یہی سزا ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر حرم کے اندر کوئی حرم کی حرمت کی پاسداری نہ کرے تو پھر حرم کے اندر بھی اس سے لڑنے کی اجازت ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ کفر سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں، گزشتہ ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ باقی نہ رہے فتنہ شرک اور کفر کا، اور اللہ کا دین ہی رہ جائے، یعنی اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہو جائے. یہ مطلب نہیں کہ کفر کو مٹا دو، کفر کا مٹانا کوئی مقصود نہیں، مغلوب کرنا مقصود ہے، اسلام کا غالب کرنا مقصود ہے، تاکہ جو چاہے اپنی مرضی سے آزادی کے ساتھ وہ اسلام کے نظام عافیت کے اندر آئے اور کفار سلسلے میں کسی قسم کا روڑا نہ اٹکا سکے. فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ کفر سے باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی زیادتی روا نہیں مگر ظالموں پر، یعنی جو پھر بھی کفر پہ قائم رہیں، اسلام کے لیے مخالفانہ طریقے اختیار کریں، تو بہرحال ان کی ظلم و زیادتی کا بدلہ ان کو دیا جائے گا. باقی یہ بات کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جو 3 مسلسل ہیں اور ایک الگ. ایک مہینہ حرمت والا آج کل جو مہینہ رجب المرجب، تو رجب المرجب کا مہینہ حرمت والا ہے، اور 3 مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ مسلسل ہیں. ان 4 مہینوں کی حرمت زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے. اسلام سے پہلے آل عرب بھی ان مہینوں کی حرمت کے قائل تھے، اور ان مہینوں میں وہ آپس میں جنگ و جدال بھی نہیں کرتے تھے، لوٹ مار بھی نہیں کرتے تھے، قتل و غارت گری بھی نہیں کرتے تھے. اس لیے شروع میں اسلام نے بھی اس پابندی کو برقرار رکھا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دوسرے بھی اس کی پاسداری کریں تو تم بھی پہل نہ کرو. لیکن بعد میں پھر ان مہینوں میں لڑائی کی عام اجازت دے دی گئی اور لڑنے کی پابندی کو اٹھا دیا گیا. لیکن پھر بھی بہتر اور مناسب یہ ہے کہ دشمن اگر ان مہینوں میں اقدامی حملہ نہ کرے تو مسلمانوں کو جوابی کارروائی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی نے جوابی کارروائی کر دی یا اقدامی فیصلہ ہی کر لیا تو بھی اجازت ہے. یعنی حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی پابندی اب نہیں رہی. الشہر الحرام بشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں. والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بھی بدلہ ہے کہ دوسرا کرتا ہے تو تم کرو، وہ نہیں کرتا تو تم بھی نہ کرو. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ، جو تم پر حد سے تجاوز کرے، جو تم پر زیادتی کرے ان مہینوں میں، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی مقابلے پہ آ جاؤ. بمثل ما اعتدى علیکم، لیکن اتنا ہی جتنا اس نے تم پر زیادتی کی ہے، تم زیادہ آگے نہ بڑھو. یہ عدل ہے، یہ اتنا ہی جتنا اس نے کیا ہے اس سے زیادہ نہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ کون سا مقام ہے؟ یہ لڑائی کا مقام ہے. پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنگ کے موقع پر بھی میرا خوف سامنے ہونا چاہیے، اور جنگ بھی میری رضا کے لیے ہونا چاہیے. اس میں وطن، قوم، تعصب، ان چیزوں کو جگہ نہیں دینی چاہیے. کیونکہ جو جنگ وطن کے لیے لڑی جائے، قوم کے تحفظ، قوم کی بالادستی کے لیے لڑی جائے،
اپنے نفس کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے لڑی جائے، وہ فی سبیل اللہ نہیں، فی سبیل الشیطان ہے۔ فی سبیل اللہ یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے نام کی عظمت کے لیے، اسلام کی برتری کے لیے جو جنگ لڑی جاتی ہے وہ ہوتی ہے فی سبیل اللہ۔ تو دشمن سے مد مقابل ہونے میں بھی اللہ کا خوف پیش نظر رہے۔ تاریخی واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دیا، گرا کر اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اور اپنی تلوار نکال دی اس کے خاتمہ کرنے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ اب میں کسی صورت بچ نہیں سکتا، ان کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، تو اس نے نیچے پڑے پڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ چلو یوں بھڑاس نکال دوں۔ اس کا تھوکنا ہی تھا کہ حضرت علی ہٹ کر کھڑے ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہوا کہ اب تو ان کو اور زیادہ بے دردی سے مجھے قتل کرنا چاہیے تھا کہ میں نے ان کی توہین بھی کر دی۔ یہ عجیب آدمی ہیں کہ اب یہ ہٹ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا علی یہ کیا بات ہے؟ کہا میاں پہلے میں نے تجھے پچھاڑا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اس کے نام کی عظمت کے لیے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ اب جو تو نے مجھ پہ تھوک دیا تو میرے جذبات بھی بھڑک گئے۔ بدلہ لینے کے لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس میں اپنے جذبات بھی شامل ہوں، اس لیے میں ہٹ گیا۔ اب جب غصہ میرا ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر تیری خبر لوں گا۔ اس نے کہا خبر کیا لیتے ہو؟ اس عظمت والے دین میں مجھے شامل کر لو۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم ہماری طرح لڑتے ہو، قوم کے لیے، نفس کے لیے، ذاتی برتری کے لیے۔ تم تو واقعی فرشتہ صفت لوگ ہو، اس تمہاری لڑائی میں تو بالکل تمہارے نفس کا کوئی حصہ ہی نہیں، تم تو بالکل مخلص لوگ ہو، تو لہذا مجھے بھی اس دین میں شریک کر لو۔ تو یہ ہے اصل میں جہاد، کہ اور کوئی غرض اس میں شامل نہ ہو، اور یہ جب ہوگا کہ اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اور خوف پیش نظر ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ صرف پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد کس کو حاصل ہوتی ہے؟ جو اس کا خوف رکھتے، متقین۔ غیر متقی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی۔ تاریخی واقعہ ہے کہ کسی میدان جنگ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میدان جنگ سے آپ کے بھیجے ہوئے کمانڈر نے خط لکھا کہ حضرت کئی دنوں سے ہم دشمن سے مقابلہ کر رہے لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا، تو آپ ہمیں مزید کوئی فوج بھیجیں یا کوئی تجویز دیں۔ آپ نے انہیں جوابی طور پہ جو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ اور کوئی فوج نہ میرے پاس ہے اور نہ میں بھیجتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے سے زیادہ فوجوں کے ساتھ لڑتے رہے اور فتح ان کو ملتی رہی ہے، تم انہی کے تو نام لیوا ہو۔ اس لیے یاد رکھو کہ ضرور تمہاری کوئی عملی کوتاہی ہوگی جس کی وجہ سے میدان فتح نہیں ہو رہا، اس لیے تم اپنے اعمال کا جائزہ لو، اگر تم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح کرو۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو کہ اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے، جب وہ اللہ کا نافرمان ہو جائے تو پھر اس میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ کافر بھی تو نافرمان ہے، اگر مسلمان بھی نافرمان ہو جائے تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے اور پھر مقابلہ طاقت کا طاقت سے ہوتا ہے، پھر جس کی طاقت زیادہ ہوگی وہی جیتے گا۔ اگر تم اپنے سے بڑی طاقت کو شکست دینا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرو، اور اللہ کی مدد جب آئے گی کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے۔ تو یہ ہے اصل نسخہ جو آج امت مسلمہ بھولی ہوئی ہے، کیونکہ ہم تقوی کے راستے پہ تو نہیں جاتے، فرمانبرداری کے راستے سے نہیں جاتے، اور ہم تمام معاملات اسی زاویہ نگاہ سے حل کرنا چاہتے ہیں جس سے کافر حل کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فوج زیادہ ہو، تربیت اچھی ہو، اسلحہ عمدہ ہو تو میدان جیتے جاتے ہیں۔
ہم بھی سمجھتے ہیں کہ فوج زیادہ ہو، تربیت اچھی ہو، اسلحہ انہی جیسا ہو تب مقابلہ ہوگا، حالانکہ نہیں۔ پھر تو مسلمان کافر کا فرق کیا رہا؟ اگر بات فوج کی اور تربیت کی اور اسلحے کی ہے تو پھر مسلمان اور کافر کا فرق کیا ہے؟ پھر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کا مقصد ہی کیا رہ گیا؟ اللہ کی مدد کی پھر ضرورت کیوں رہی؟ مدد تو اس کی جاتی ہے نا جو مدد کا مستحق ہو، اور مدد کا مستحق اللہ کی طرف سے مومن ہوتا ہے، متقی۔ جب مومن متقی ہوگا تو پھر اس کے افراد کم بھی ہوں گے، اس کی تربیت میں کمی بھی ہوگی، اس کے ساز و سامان میں کمی بھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری فرما دیں گے۔ جیسے ہر لحاظ سے مسلمانوں کی فوج میدان بدر میں کم تھی، اسلحہ بھی تھا، تعداد بھی کم تھی، سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کے ان کو غالب کر دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اس لیے میدان جنگ میں بھی جاؤ تو تقوی شعار بنو، اور یاد رکھو کہ اللہ کی مدد صرف متقی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج چونکہ ہم تقوی خوف خدا سے عاری ہیں، اس لیے دشمن کا رعب ہم پہ چھایا ہوا ہے، ہم حرکت نہیں کر سکتے، اپنی من کی بات دشمن کو کہہ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ وہ دور ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کی ساری کافر قوتیں ایک دوسرے کو تمہیں مٹانے کے لیے یوں دعوت دیں گی، آؤ ہمارے الائنس میں شریک ہو جاؤ، آؤ ہمارے اتحاد میں شریک ہو جاؤ، یوں دعوت دیں گی جیسے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگ آنے والوں کو دعوت دیتے، آؤ بھائی کھانا تیار ہے، آپ بھی لقمہ اٹھا لیں، کھانا تیار ہے، آپ بھی لقمہ۔ تو تمہیں لقمہ تر سمجھ کے دنیا بھر کی کافر قوتیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آؤ تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ، آؤ تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ۔ صحابہ کرام نے بڑی حیرت سے عرض کی کہ آقا کیا اس زمانے میں ہم آج سے بھی زیادہ تھوڑے ہوں گے؟ آج تو کم ہونے کے باوجود کافروں کو اتنی ہمت نہیں، پھر اس زمانے میں ہماری تعداد آج سے بھی کوئی کم ہوگی؟ حضور نے فرمایا نہیں، کم نہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے کہ سیلاب میں بہنے والا خس و خاشاک، بھوسا پڑا ہو اور ٹوٹی ہوئی گھاس پڑی اور زبردست پانی آئے، سیلاب کا ریلا آئے تو اس کو بہا کر لے جاتا ہے، تو تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے کہ بھوسا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا خوف دشمن کے ذہن سے نکال لے گا، دشمن کے دل و دماغ سے تمہارا رعب، دبدبا، خوف نکال لے گا، ان کا خوف تمہارے دل میں آ جائے گا، یعنی تمہارے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا وہن پیدا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے خوف، یہ تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا، اس کی وجہ سے تم بھوسا بن جاؤ گے، اور بڑی تعداد ہونے کے باوجود تم دشمن کے سامنے زبان نہیں کھول سکو گے۔ کیا آج وہ نہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد گرامی کو آج ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ کتنے ہیں ہم دنیا میں؟ 1/4، یعنی ایک مسلمان بھی میدان میں نکلے تو 3 کافری مقابلے میں آ سکتے ہیں یا 4 آ سکتے ہیں، اتنی بڑی تعداد، اور پھر مالی لحاظ سے بھی ماشاءاللہ کسی سے پیچھے نہیں، افرادی قوت سے بھی کسی سے پیچھے نہیں، لیکن یہ ہے کہ عیش و عشرت کے اتنے ہم دل دادہ ہو چکے ہیں کہ موت کے منہ میں جانا آسان نہیں لگ رہا، ہم اپنی عیش و عشرت کو نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ مرد مجاہد بن کے ایک نعرہ ہی صحیح معنی میں لگا دیا جائے تو کفر انتہائی بودی چیز ہوتی ہے، انتہائی بودی اور بزدل چیز ہوتی ہے، بشرطی کہ ایک صحیح نعرہ ان کے کان میں پہنچ جائے، ان کی ہوا نکل جائے گی، لیکن ہم میں چونکہ نعرہ لگانے کی صلاحیت نہیں، کبھی ہم وہ تھے
لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. کبھی نعروں میں اتنی اثر تھی اور آج کوئی اثر نہیں، نعرے بے اثر ہو چکے ہیں. یہ اس لیے کہ ان اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یاد رکھو اللہ متقین لوگوں کے ساتھ. جب تک تقویٰ نہیں آئے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی اور ہم دنیا کفر سے لرزتے رہیں گے. اور جب دل میں تقویٰ آئے گا، خدا کا خوف آئے گا، تو مخلوق کا خوف نہیں آ سکتا. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اب بتائیے ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں اور دشمن سے کتنا ڈرتے ہیں؟ کیا یہ ایمان کے تقاضے کے برخلاف نہیں؟ قرآن حکیم کا حکم ہے فلا تخافوہم، دشمن سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو جو دشمن سے ڈرے اور اللہ سے نہ ڈرے پھر وہ مومن کا ہوں. تو ایمان اور تقوی کے بغیر اللہ تعالیٰ کی امداد حاصل نہیں ہو سکتی. آگے 10واں حکم ہے، یہ بھی جہاد سے متعلق. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو. اللہ کے راستے میں یعنی میدان یوں نہیں جیتے جاتے اور دشمن پہ غلبہ یوں ہی خالی ہاتھ نہیں پایا جاتا. اس سلسلے میں انفقوا فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے مال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا خرچ بھی ہے اور دیگر ضروریات اور حقوق جو ہیں ان میں خرچ کرنے کا بھی حکم ہے کہ جہاں جہاں مواقع ہوں مال خرچ کرنے کے، بے دھڑک اس میں مال خرچ کرنے کی عادت بناؤ. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. نہتے میدان میں کود جاؤ، خالی ہاتھ میدان میں کود جاؤ اور اللہ کے نام پہ کچھ بھی خرچ نہ کرو، یہ نری ہلاکت ہے. اس لیے اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کی عادت ڈالو اور دشمن سے مقابلے کے لیے مناسب ہتھیار حاصل کرنے کی اور کوشش کرو. یہ ضروری ہے کہ جتنا ممکن ہے، جتنا، یہ ضروری نہیں کہ بالکل ان کے ہم پلہ ہو جاؤ، جیسے کہ سورہ انفال میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہارے بس میں ہے اتنی قوت دشمن کے مقابلے میں تم تیار کرو، پھر جو کمی ہوگی وہ ہم پوری کر دیں گے. لیکن تم اگر محلاتی بناتے رہو اور اعلیٰ کاری خریدتے رہو اور دفاعی فنڈ میں تم ایک پیسہ بھی نہ دو اور کو جی بس اللہ مدد فرمائیں گے، تو ایسوں کی اللہ پھر مدد نہیں فرماتے. اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے مال کی قربانی اور مال کا جہاد بھی ضروری ہے. اس کے بغیر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ میدان میں جانا ہلاکت میں ڈالتا ہے اور مال خرچ کرنے سے آدمی ہلاک ہوتا ہے، لیکن قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ میدان میں جانا یہ بچاؤ ہے، مال کا خرچ کرنا یہ بچاؤ، یہ ہلاکت نہیں. میدان میں نہ جانا اور مال خرچ نہ کرنا یہ ہلاکت ہے. وَأَحْسِنُوا، اور ہر حال میں نیکی پر کاربند رہو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، بدی والوں کو پسند نہیں کرتے. تو ہمہ وقت نیکی کے کام کرتے رہو اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو. تو پھر کیا ہوگا؟ جو تمہاری کمی رہ جائے گی اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے اس کو پوری فرما دیں گے. ایسا ہی ہوا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، صحابہ اکرام نے اسی پہ عمل کیا. انہوں نے جہاد میں خرچ کرنے میں بس وہ اسی میں ہے کہ ہم تعلیمات رسول، تعلیمات قرآن سے ہٹ گئے ہیں اور ہم نے تقریباً اپنے بچاؤ، تحفظ اور ترقی کے وہی راستے اپنا رکھے ہیں کہ جو منکر خدا کو میں نے اپنا رکھے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے جو ہم آج اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ پھر ہم اپنا رخ بدلیں اور جو اصل ہمارا راستہ ہے اس پہ چل پڑیں. اللہ کی ذات پر کامل ایمان
اس کی ذات پہ کامل اعتماد، اس کے راستے میں جان مال عزت و آبرو خرچ کرنے کا داعیہ اور جذبہ اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔